اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام عزیزان محترم، یہ مجلس ایصال ثواب جناب سید عتیق الحسن صاحب کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ ہمارے وسیم بھائی نے مجھے حکم دیا کہ آ کے اس مجلس کو افتتاح کریں۔ یہاں آ کے پتہ چلا کہ اس منبر سے سرکار خطیب اکبر نے برسوں عشرہ مجالس کو افتتاح کیا۔ عزیزان محترم، جب میں امروہہ اکثر آتا ہوں تو یہاں کوئی چہرہ نیا نہیں دکھتا۔ یہاں کے لوگ اجنبی نہیں لگتے ہیں دنیا میں جہاں بھی ملیں، اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ ولایت کا رشتہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، تو بہرحال اس کا بھی خیال رہے گا کہ نماز سے پہلے مجلس کو انشاءاللہ تمام کر دوں۔ اور ہم نے قرآن پاک کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام دین خدا ہے، جو اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ یہ انسان بن سکے۔ اسلام مسلمان بنانے نہیں آیا، اسلام انسان کو انسان بنانے آیا ہے۔ عزیزان محترم، جب انسان بن جائے تو مسلمان کو خود بخود بن جائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اسلام انسان کو انسان بنانے کے واسطے آیا۔ اب اگر سے کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام کیا ہے تو آپ اس کو قرآن پاک کی آیتوں میں اور رسول اسلام کی حدیثوں میں الجھائے نہ رکھیے کہ وہ مذہب سے دور ہوتا چلا جائے، کیونکہ سارے پروپیگنڈے آپ کے خلاف ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ اسلام کیا ہے تو کہیے کہ گرتے ہوئے انسان کے بازو کو تھام لینے کا نام اسلام ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، گرتے ہوئے انسان کے بازو کو تھام لینے کا نام اسلام ہے۔ اور عزیزان محترم، اسلام اس واسطے آیا تاکہ کالے و گورے کا فرق مٹایا جا سکے، امیر و غریب کا فرق مٹ سکے، بادشاہ اور غلام کا فرق مٹ سکے۔ اسلام اس واسطے آیا تاکہ ساری دیواریں گرا دی جائیں، مگر زمانہ یہ کہتا ہے کہ اسلام نے فرق پیدا کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فرق پیدا کرتی ہے وہ حکومت ہوتی ہے، جو فرق کو مٹاتا ہے وہ مذہب ہوتا ہے۔ جو فرق کو مٹاتا ہے وہ مذہب ہوتا ہے، جو فرق پیدا کرتی ہے وہ حکومت ہوتی ہے۔ اسلام نے آ کے کالے اور گورے کے فرق کو مٹایا، امیر و غریب کے بیچ کی دیوار کو گرایا، آقا و غلام کے فرق کو مٹایا، مالدار و مفلس کے فرق کو مٹایا، اور آ کے انسان کو انسان بنایا، انسان کو انسان بنایا۔ اور عزیزان محترم،
دیا. سجدہ کیا ہے؟ سجدہ اس انسان کے غرور کو توڑتا ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، سجدہ اس انسان کے غرور کو توڑتا ہے. یہ انسان بڑا مغرور ہے، اس میں وہ انا ہے، وہ تکبر ہے، وہ غرور ہے، وہ میں ہے کہ ہم جو کچھ ہیں وہ ہم ہیں. اپنے آگے نہ کچھ سننا چاہتا ہے نہ کچھ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم ہیں. اور عزیزان محترم، چند منٹ توحیدی گفتگو کہ عالم یہ ہے کہ کوئی ایسی مشین نہ بنی جو اس انسان کے وزن کو تول کے بتائے کہ اس انسان کا وزن کتنا ہے. اس انسان کے وزن کو تول کے بتائے کہ اس کا وزن کتنا ہے. میں ان مشینوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ڈاکٹروں کے یہاں رہتی ہیں کلینک کے اوپر، جو 70 کلو اور 80 کلو یا اسٹیشنوں کے اوپر مشینیں لگی رہتی ہیں جو انسان کے وزن کو ٹکٹ کی شکل میں نکال کے آپ کے ہاتھ میں دیتی ہیں. میں انسان کے وزن کی بات کر رہا ہوں کہ انسان کا وزن کتنا ہے. یہ سمندروں سے گہرا ہے، یہ پہاڑوں سے اونچا ہے، یہ شیر سے زیادہ خوفار ہے، یہ پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہے. یہ ہے وہ انسان جو ہواؤں سے تیز ہے. عزیزان محترم، کسی نے کہا کہ سمندر گہرا، کہا کہ یہ سمندر کی گہرائی ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ سمندر بہت گہرا ہے. اس نے ڈبکی لگا دی اور گہرے سمندر میں جا کے گہرے سمندر کی مٹی کو نکالتے ہیں اور نکال کے لا کے ایک ہاتھ سے پانی کے دھبیڑوں کو ہٹاتا ہوا دوسرے ہاتھ سے مٹی کو لے کے آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آج سے سمندر کو گہرا نہ کہنا، سمندر سے گہرے ہم ہیں. کسی نے کہا کہ پہاڑ اونچا، کہا کہ پہاڑ کو اونچا نہ کہنا، پہاڑ سے زیادہ اونچے ہم ہیں. اور اس نے اونچے پہاڑ پر جا کے اپنے پرچم کو لہرایا اور پرچم کو لہرا کے نیچے اترتا ہے اور مسکرا کے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ پہاڑ اونچا کہ ہم اونچے. کسی نے کہا کہ سمندر کی روانی بہت تیز ہے، اس نے روانی کے اپوزٹ ڈائریکشن میں کشتی چلا دی کہ دیکھو اب روانی کی تعریف نہ کرنا بلکہ اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں چلنے والی کشتی کی تعریف کرنا جو ہم نے بنائی ہے. سنیے گا عزیزان محترم، بس چند منٹ. تو یہ ہے انسان کی تعریف کہ جس کے اندر انا و غرور ہے اور میں ہے اور ہم. کسی نے کہا کہ شیر بہت خوفار ہے، اسے یہ اچھا نہ لگا، وہ شیر کو پکڑ کے سرکس میں لے آیا اور اپنے اشارے پر کرتب دکھانے لگا، اپنے اشارے پر کرتب دکھانے لگا اور جیسے چاہتا تھا ویسے اس دلخار شیر کو ڈھال لیتا تھا. عزیزان محترم، شیر خوفار ہے مگر خوفار شیر اسی وقت شکار کرتا ہے جب اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، اسے بھوک لگی. جب شکار کر لیتا ہے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، اس وقت تک وہ دوسرا شکار بھی نہیں کرتا. سامنے شکار پہلا کرتا ہے اور وہ شکار نہیں کرتا. مگر یہ انسان وہ ہے کہ جتنا شکار کرتا رہتا ہے اتنی بھوک بڑھتی رہتی ہے. کسی نے کہا کہ سانپ بہت زہریلا، تو اس نے سانپ کا زہر نکالا اپنے گلے میں ڈال کے گلیوں گلیوں پھر رہا ہے اور کہتا ہے کہ سانپ کو زہریلا نہ کہنا، سانپ سے زیادہ زہریلے ہم ہیں، سانپ سے زیادہ زہریلے ہم ہیں. یہ ہے انسان کی تعریف. تو اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ کہا کہ اس کو سجدہ کرو.
توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کہا کہ اس کو سجدہ کراؤ، تو عزیزان محترم سجدہ اللہ کو بڑا نہیں بناتا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے تو اللہ چھوٹا ہو جائے گا، پوری بستی مل کے سجدہ کرنا چھوڑ دے، وہ اکبر ہے، وہ اکبر ہے۔ جب مؤذن گلدستے میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی مسجد میں ایک نمازی بھی نہیں آیا، مؤذن گلدستے میں آیا اور گلدستے میں آ کے کہتا ہے کہ اللہ اکبر، یعنی آپ کے سجدے نے اس کو اکبر نہیں بنایا، آپ سجدہ بعد میں کریں گے، وہ اکبر پہلے سے ہے۔ تو عزیزان محترم سجدہ کیا ہے؟ سجدہ انسان کے غرور کو توڑتا ہے، اسی لیے فرادہ میں ثواب زیادہ رکھا گیا، جماعت میں ثواب زیادہ رکھا گیا، فرادہ میں کم رکھا گیا۔ جماعت میں خالی غرور ٹوٹتا ہے اور خالی غرور نہیں ٹوٹتا، کسی کے پیروں کے پیچھے چکنا چور ہو جاتا ہے۔ پیروں کے پیچھے چکنا چور ہو جاتا ہے کہ سجدہ اللہ کو بڑا نہیں کرتا ہے۔ تمہارے ذہن میں یہ نہ آئے کہ سجدے سے اللہ بڑا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے لیے کوئی سجدہ کرے یا نہ کرے وہ اکبر ہے، ویسے ہی کوئی مانے یا نہ مانے محمد سردار رسول ہے، ویسے ہی کوئی کہے یا نہ کہے علی ولی اللہ ہے۔ عزیزان محترم، اصل میں تمہیدی گفتگو میں نے چاہا کہ چند منٹ انسانیت کے حوالے سے ہو جائے، کیونکہ پیغام انسانیت، ابھی بہترین اشعار ہمارے وسیم بھائی اور معروف سلسلی صاحب سے آپ سماعت کریں، اور انہی نے بالکل مجلس کا رنگین بدل دیا، اللہ سلامت رکھے۔ تو عزیزان محترم، میں نیچے جب یہ معروف بھائی پڑھ رہے تھے تو میں زیر منبر بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا جب آقا عباس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، کیونکہ یہ مجلس ایصال ثواب ہے، یہ مجلس ایصال ثواب ہے، اور ہمارے یہاں کوئی مرے، امیر مرے، غریب مرے، مالدار مرے، مفلس مرے، عالم مرے، جاہل مرے، مرد مرے، عورت مرے، ہمارے یہاں مجلس ایصال ثواب منعقد ہو، ہمارے یہاں مجلس ایصال ثواب منعقد ہوتی ہے۔ ہمارے علاوہ کہیں یہ کانسیپٹ بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں کہیں یہ کانسیپٹ بھی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، پہنچانا تو سب چاہتے ہیں اپنے والوں کو، مگر ہم ہاتھ جو ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، خطا ہے، خاطی ہے، لہذا کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا۔ سمجھا چاہتا ہوں عزیزان محترم، تو یہ جو مجلس ایصال ثواب ہے اس وقت، تو یہ ایصال ثواب کیا ہے؟ یہ ایصال ثواب کا جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے، یہ ایصال ثواب کیا ہے؟ عزیزان محترم، صبح آپ کسی لان میں آئیے، ابو بھائی آ گیا، آئیے، آپ صبح کسی لان میں آئیے، کسی چمن میں آئیے، کسی باغ میں آئیے، تو آپ کو پتیوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے قطرے ملیں، جسے آپ شبنم کہہ لیجئے، جسے آپ قطرہ کہہ لیجئے، جسے آپ ڈراپ کہہ لیجئے، جسے آپ بوند کہہ لیجئے، جو دل چاہے وہ نام دے دیجئے، چھوٹے چھوٹے قطرے ملیں گے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے چمن سے باہر نکلے، اور جب باہر نکلے پھر آپ چمن میں آئے تو آپ نے چمن کے مالی سے پوچھا کہ وہ قطرے کیا ہوئے، وہ شبنم کیا ہوئی؟
تو اس نے کہا کہ اس کی زندگی منٹوں کی ہوتی ہے، اس کی زندگی منٹوں کی ہوتی ہے، گھنٹوں کی نہیں ہوتی ہے۔ آپ باہر نکل گئے، سورج کی کرن ٹوٹی اور وہ شبنم غائب، وہ قطرہ خشک ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، قطرہ اس کی زندگی منٹوں کی ہوتی ہے، گھنٹوں کی نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، دوسرے دن پھر ہم صبح صبح چمن میں آئے۔ اب جو آئے تو ہم ایک برتن لے کے آئے اور ہم نے اس پیالے میں قطروں کو یکجا کرنا شروع کیا، قطروں کو جمع کرنا شروع کیا۔ جمع کر کے ہم سمندر کے کنارے آئے اور سمندر کی موجوں کے حوالے ہم نے ان قطروں کو کر دیا، ہم نے ان قطروں کو کر دیا۔ اب ہے کسی کے طاقت کوئی کہے کہ قطرہ سوکھ گیا، ہے کسی کے طاقت کوئی کہے کہ قطرہ مٹ گیا۔ کہا جب تک قطرہ تھا مٹنے کا ڈر تھا، جب سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیا، جب تک سمندر کی زندگی، جب تک قطرے کی زندگی۔ تو عزیزان محترم، ہمارا غم قطرہ ہے، حسین کا غم سمندر ہے۔ ہم نے مجلس ایثار ثواب نہیں کرتے، اپنے غموں کے قطروں کو اٹھا کے غم حسین کے سمندر میں ملا دیتے۔ اور ہمارے یہاں کا یہ دستور کہ ہم کبھی اپنے مرنے والے کا تذکرہ نہیں، ہم کبھی اپنے مرنے والے کا تذکرہ نہیں، ہم ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام۔ جتنی دیر تک ذکر محمد و آل محمد ہوتا رہتا ہے، اتنی دیر تک ہمارے مرحوم کو ایصال ثواب پہنچتا ہے، ان کو ایصال ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ آج بیٹوں نے باپ کی مجلس ایصال ثواب منعقد کی ہے۔ جتنی دیر یہاں ذکر اہل بیت ہو رہا ہے ذکر اہل بیت کا، ثواب جا رہا ہے ان کے کھاتے میں، ان کے کھاتے میں۔ تو عزیزان محترم، میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ماشاءاللہ معروف بھائی نے بالکل مجلس کا رنگ ہی بدل دیا۔ تو تھوڑی دیر، کیونکہ اذان سے پہلے مجلس کو ختم ہونا ہے، کہ تھوڑی دیر میں بھی چاہتا ہوں، کیونکہ حضرت عباس کے حوالے سے بڑے اچھے اچھے آپ نے اشعار سنائے ابھی، خدا کی قسم۔ اور عالم یہ ہے کہ اسی وقت میرے ذہن میں آیا کہ کچھ آدھا عباس کے حوالے سے بھی گفتگو، کچھ آدھا عباس کے حوالے سے بھی گفتگو ہو جائے۔ اور بات کو مختصر کروں کہ عزیزان محترم، عالم یہ ہے کہ میں ایک قطعے سے جو سرکار خطیب اکبر کا قطعہ ہے اسی سے آغاز کرتا ہوں کہ وہ فرماتے تھے کہ اے شیر علی فوج حسینی کے علمدار، شاعر بھی تھے مولانا اسد صاحب، کہ اے شیر علی فوج حسینی کے علمدار، طاقت نے تجھے سب سے سوا مان لیا ہے، اور بابا پہ حسینی کو خدا کا ہوا دھوکا، بیٹے کو وفاؤں نے خدا مان لیا۔ عزیزان محترم، حضرت عباس کو سمجھنے کے لیے حضرت عباس کو پڑھنا شروع کر دیا جائے تو حضرت عباس سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت عباس کو سمجھنے کے لیے اس پس منظر کو سمجھنا پڑے گا، اس پوری تاریخ کو سمجھنا پڑے گا جس کی حضرت عباس ترجمانی خطیب اکبری کی ایک مثال ہے، جب وہ فرماتے تھے کہ شے ایک ہوتی ہے، علاقے کے بدل جانے سے نام بدل جاتا ہے۔ شے ایک ہوتی ہے، علاقے کے بدل جانے سے نام بدل جاتا ہے۔ امروہ میں پیاس لگی، ہمیں کہا ہمیں پانی دے دی،
جلدی سے ایک گلاس پانی آیا، ہم نے پیا، اپنی پیاس بجھائی۔ ہم ایران پہنچے، ہم نے کہا پیاس لگی ہے تو پانی دیجیے۔ کہا آپ ایران میں ملک بدل گیا، یہاں پرشین بولی جاتی ہے، یہاں آپ جیسے ہی آپ کہا ویسے ہی گلاس پانی آیا، بالکل اسی طریقے سے۔ پھر ہم سعودی عرب پہنچے، ہم نے کہا پیاس لگی ہے، پانی آپ کہا کہ آپ عربستان میں ہیں، یہاں آپ ماں کہیے یا مویا کہیے۔ جیسے ہی ماں کہا ویسے ہی پانی آ گیا۔ تو عالم یہ ہے عزیزان محترم، شاہ ایک ہے، علاقے کے بدل جانے سے نام بدل جاتا ہے۔ شاہ ایک ہے، نصرت اسلام مکے میں ابو طالب کہلاتی ہے، مدینے میں علی کہلاتی ہے، کربلا میں عباس کہلاتی ہے۔ عزیزان محترم، عباس کو سمجھنے کے لیے اس پورے پس منظر کو سمجھنا، جس پس منظر کی مولا عباس ترجمانی کر رہے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ قتل محمد کی سازش ہو رہی ہے، سنیے گا عزیزان محترم، اور عالم یہ ہے کہ ابو طالب محمد کی پرورش کر، اور جانتے ہیں کہ یہ کون سی دولت ہے جو ہمارے یہاں پل رہی ہے۔ ایک دن محمد لوٹ کے گھر نہیں آئے، ابو طالب پریشان ہیں، ساری رات ٹہل رہے ہیں، حجرے میں آتے ہیں، صحن میں آتے ہیں، آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، آج میرا بھتیجا محمد لوٹ کے نہیں آیا، کیا بات ہے؟ آج میرا بھتیجا آیا نہیں، کیا بات ہے؟ آئے، صحن میں آتے ہیں، یہاں تک کہ رات کی تاریکی آہستہ آہستہ سفیدی شہر میں نمودار ہوتی ہے۔ ابو طالب کے گھر کا دروازہ کھلتا، آتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرنے، دیکھا کہ 18 سردار مکہ پشت کعبہ پر بیٹھے ہوئے کچھ باتیں کرتے۔ ابو طالب لوٹ کے گھر آتے ہیں، اسلحہ خانہ کھولتے ہیں، خنجر نکالتے ہیں اور غلاموں کو آواز دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب پہچانیے ابو طالب وہ تھے جہاں اسلحہ خانہ بھی تھا اور غلام بھی تھے۔ تاریخ نے جہاں بہت سی زیادتیاں کی ہیں، وہاں یہ بھی زیادتی کی ہے کہ ابو طالب اتنے غریب تھے کہ بچے بڑھ گئے تھے اور علی محمد کے حصے میں آئے۔ وہ ایک الگ بحث ہے، الگ موضوع ہے عزیزان محترم۔ تو کہتے ہیں اپنے غلاموں سے کہ کل رات سے میرا بھتیجا محمد نہیں آیا، میں خالی اشارے کرتا ہوا چلوں گا عزیزان محترم، تاکہ پتا چلے کہ حضرت عباس کس پس منظر کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرا بھتیجا کل رات سے لوٹ کے آیا نہیں ہے، میں جا رہا ہوں اپنے بھتیجے کو تلاش کرنے کے وقت۔ اگر میں اپنے بھتیجے محمد کے ساتھ آؤں حرم میں تو تم ہمارے حکم کا انتظار کرنا، اگر میں تنہا ہوں تو یہ خنجر ان کے شکم میں اتارتا، ان کو وہیں پر قتل کرتا۔ یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ غلام آتے ہیں اور وہ آگے اس طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ سرداروں کو اپنی زد پر لے لیتے ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، کبھی سوچئے کہ کتنی بڑی طاقت کا نام ہے ابو طالب۔ اگر کہیں ایک بااثر انسان مار دیا جاتا ہے تو پوری بستی متاثر ہوتی ہے، پورا علاقہ متاثر ہوتا ہے، پورا صوبہ متاثر ہوتا ہے، پورا ملک متاثر ہوتا ہے۔ ابو طالب اتنی بڑی طاقت کا نام ہے، سنیے گا، کہ 18 مکے کے قبیلوں کو محمد کی حیات کے لیے خنجر کی نوک پر رکھ لے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ خنجر کی نوک پر رکھ لے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، آتے ہیں لوٹ کے جو آتے ہیں تو
محمد مل گئے تو حرم میں اس طریقے سے ابو طالب داخل ہو رہے ہیں کہ محمد ابو طالب کی انگلی پکڑے ہوئے حرم میں آئے. ابو طالب کو کافر کہنے والوں، نبوت جس کی انگلی پکڑ کے راستہ طے کرے، نبوت جس کی انگلی پکڑ کے راستہ طے کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں. سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں. مجھے حضرت عباس سنانا ہے، اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کیونکہ حضرت عباس ہمارے یہاں مسائل میں بیان کرتے ہیں. آج محرم کو مسائل میں بالکل آخر بس چند منٹ میں عزیزان محترم، کیونکہ مجھے وقت کا بھی خیال ہے کہ عالم یہ ہے. آگے کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میرے غلاموں اٹھو. یہ بھی کر سکتے تھے کہ محمد کو دکھاتے اور وہاں سے گزرتے. غلام دیکھ لیتے بھتیجا مل گیا ہے، اب ہمیں کچھ کرنا ہے. کہتے میرے غلاموں اٹھو. جیسے ہی کہا اٹھو، ایک منٹ سے ایک اٹھنے کہا وہ شے دکھا دو جو میں نے تمہارے پاس رکھوائی ہے. ہر ایک نے لباس اٹھا، خنجر نکالا. ہر ایک کے سامنے خنجر چمک رہا تھا. ہر سردار کے سامنے خنجر چمک رہا تھا. یہ خنجر نہیں چمک رہا تھا، یہ ان کی موت چمک رہی تھی. یہ موت چمک رہی تھی. تو اس میں ایک سردار اپنی طاقت کو سمیٹتا ہے، یکجا کرتا، کہتا ابو طالب کیا تم نے ہمارے قتل کا بندوبست کیا تھا؟ کہا ہاں. خدا کی قسم اسلام میں اتنا وزن ہے کہ صدیوں کے مسلمانوں کو ابو طالب کی اس پر صدقے کر دو. خالی اس پر صدقے کر دو جس کی ایک محمد کی زندگی کی حفاظت کر. کہا کہ ہاں میں نے تمہارے قتل کا بندوبست کیا تھا. کہا تو ابو طالب؟ کہا سنو، کل رات سے میرا بھتیجا محمد لوٹ کے گھر نہیں آیا تھا. میں یہ سمجھا کہ کہیں تم لوگوں کی تو حرکت نہیں. اور سنو، آج تو میرا بھتیجا محمد مل گیا ہے، ورنہ میں نے حکم یہ دیا تھا کہ تم کو قتل کر دیا جائے اگر میں تنہا آؤں. آج تو میرا بھتیجا محمد مل گیا ہے، لہذا تم جو یہاں زندہ بیٹھے ہو یہ میرے بھتیجے محمد کا صدقہ ہے. پھر یہ کہہ کے ابو طالب جانے لگتے ہیں کہ آج کے بعد اگر کسی نے میرے بھتیجے کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا تو وہ اپنے کو مردہ سمجھے، زندہ نہ سمجھے. یہ ابو طالب ہے جو محمد کی حفاظت کر رہے ہیں. اب ابو طالب اس دنیا میں نہیں، اسلام کی حیات کے راستے، مذہب کی زندگی کے راستے ابو طالب ایک بیٹا لے کے گئے. تاریخ میں اس بیٹے کا نام علی. علی محمد کے ساتھ کوئی کھڑے جیسے مکے میں ابو طالب کھڑے، ایسے ہی کھڑے. عزیزان محترم، وقت ہوتا تو میں آپ کو سناتا. وہاں شب ہجرت بستر پر سو کے رسول کی جان کی حفاظت کر، بدر میں آگے لشکر کو کاٹ کے حفاظت کر رہے ہیں، احد میں تلوار چلا کے حفاظت کر رہے ہیں، خندق میں عمر ابن عبد الغوث سے مقابلہ کر کے حفاظت کر رہے ہیں. اور خیبر میں جب 39 دن تک لشکر جا کے آ چکا، رسول 40ویں رات آگے کہتے ہیں کہ لو تینل راعتن قدم رجلن کرارن غیر فرارن، کل میں نے اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اور خدا اور رسول بھی اس کو دوست رکھتے ہو. یا رسول اللہ جس کو دل چاہے علم دے دیجئے، مگر یہ نہ کہیے میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا. ممکن ہے رسول جواب دے کہ علم کا اٹھانا مردوں کا کام ہے.
کو دوست رکھتے ہوں گے. اس کا مطلب 39 دن تک جنہیں نے علم اٹھایا نہ وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتے تھے نہ اللہ اور رسول ان کو دوست رکھتے تھے. اس لیے تو کہا کہ کلمہ علم دوں گا. تو عزیزان محترم سنیے گا، عزیزان محترم توجہ چاہتا ہوں. کہا کلمہ علم دوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 39 دن تک رسول اللہ نے علم نہیں دیا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کلمہ علم دوں گا، 39 دن تک دیا نہیں. اگر دیتے تو یہ نہ کہتے. مگر پھر ایک بات میری سمجھ میں آئی کہ معصوم غیر معصوم کو دے نہیں سکتا.